السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، آج کی رات شب برات کی رات ہے اور ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ مبارک رات کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور کس طریقے سے اس رات کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً یہ رات مغفرت کی رات ہے، یہ رات دعاؤں کی رات ہے اور یہ رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ لیکن کس طریقے سے ہم اس رات کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں کیا فضیلت اس رات کے حوالے سے آئی ہے، اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسرچ اسلامک اسکالر عنایت الرحمان شمسی صاحب۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس کے لیے وقت نکالا۔ عنایت صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ شب بارات کی رات کیا حیثیت ہے اس رات کی دین اسلام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مختلف ایام آتے رہتے ہیں، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ان کے پیچھے ایک میسج ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے۔ جس طرح ہم اپنی دنیاوی زندگی میں مختلف ایام مناتے ہیں، جیسے ابھی مارچ میں ہی عورت ڈے آنے والا ہے، اور اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی مختلف ڈیز، عالمی، قومی، یوم تکبیر، یوم مزدور، یہ ایام ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں اور ہم یہ دن مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو ان کا صرف سیلیبریٹ کرنا ہی ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ یہ دن منانے کا مقصد ان کے پیچھے ایک پیغام ہوتا ہے، ان کی قربانیاں، کسی دن کے پیچھے قربانی، اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتا ہے، کوئی میسج، کوئی فکر، کوئی شعور دینا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اب یہ جو دن بھی اسلامی حوالے سے جو دن آتے رہتے ہیں، ان میں ایک شب برات بھی ہے۔ شب برات مطلب یہ ہے کہ برات رہائی، نجات، اس کے معنی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نجات کی رات یا رہائی کی رات، رہائی کا دن وغیرہ۔ تو یہ دن، ان کا ایک فلسفہ تھوڑا سا ہے کہ اس میں اسکالرز اور مختلف علماء کرام کی آراء بھی اس میں مختلف ہیں کہ شب برات کہ آیا اس کی کوئی فضیلت، اس کی کوئی مخصوص، ان کی کوئی اہمیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہی ہر دور میں علماء کے درمیان مختلف یہ معاملہ رہا ہے۔ اس میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ، اور دوسری احادیث سے بھی، قرآن سے، قرآن کریم کی سورۃ الدخان ہے، اس کی ابتدائی آیات کے بارے میں بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس سے مراد شعبان المعظم کی یہ 15ویں رات ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ لیکن جمہور علماء اور مفسرین اس سے مراد جو ہے وہ لیلۃ القدر لیتے ہیں، جو رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ لیکن بہرحال رات، اس سے قطع نظر کہ یہ رات مخصوص طور پر اس کو منانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، لیکن اس میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ رسول کی بات کرتا ہے، اس سے جڑ جاتا ہے، تو یہ اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شرعی اعتبار سے یہ رات ثابت نہیں ہے؟ شرعی اعتبار سے اب یہ کہنا بھی مطلب ہے کہ یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹس پہ نہیں دیا جا سکتا کہ بالکل ثابت نہیں ہے، بالکل بے بنیاد ہے، بے اصل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کوئی ذکر ہے اس رات کا؟ قرآن کریم میں یا نبی علیہ السلام کی مبارک احادیث میں؟ جی، احادیث کے ذخیرہ میں 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلتیں ثابت ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جن میں سے بہت سی، کچھ روایتوں کو جو ہے وہ ضعیف بھی کہا جاتا ہے، لیکن محدثین کا یہ ایک اصول ہے کہ فضائل اعمال میں، کہ اعمال کی فضیلتوں میں ترغیب دلانے والی احادیث، ان میں تھوڑی سی اگر کوئی کمزور روایت بھی ہے تو وہ چل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو تقریباً اس میں یہ ہے کہ شب برات کے حوالے سے 10 صحابہ کرام سے شعبان المعظم کی 15ویں شب کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ روایتیں ایسی بھی ہیں جس میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی اس 15ویں رات، جیسے آج مغرب کے بعد جو ہے وہ 15ویں رات شروع ہو جائے گی، تو روایت میں آتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور صبح تک آسمان دنیا پر قیام فرماتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی جو بخشش طلب کرنے والا ہو میں اس کو بخش دوں۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بخشش کی برسات کر دیتے ہیں کہ جیسے اس وقت مدینہ منورہ میں ایک عرب میں ایک قبیلہ بنو کلب ہوا کرتا تھا، تو ان کی بہت زیادہ بکریاں، یہ پورا قبیلہ بکریاں چرانے اور بکریاں پالنے رکھنے میں مشہور تھا، تو ان کی بکریاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بخشش فرما دیتے ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے جتنے لوگوں کو، گناہ گاروں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ اس رات کی جو بخشش ہے اللہ کی طرف سے جو رحمت ہے، یہ ہر ایک کو حاصل تو نہیں ہوگی کہ یہ رات شروع ہو گئی تو سبھی معاف کر دیے جائیں۔ نہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس رات کو کون حاصل کر سکتا ہے، کون حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اس رات کے حوالے سے کچھ چھوٹے مختصر آپ سے سوالات ہیں، وہ ہم سے بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے پوچھے ہیں کہ اس رات کو قبرستان جانا، عموماً لوگ جاتے ہیں اور ایک ماحول بن جاتا ہے قبرستان جانے کا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ قبرستان میں جانا ویسے بھی ایک اس کے لیے عبرت کے لیے جانا، یہ اسلامی تعلیمات میں یہ ثابت ہے کہ عبرت کے لیے جایا جائے قبرستان میں، وہاں جا کر اس لیے کہ تاکہ وہاں جا کے موت یاد آئے انسان کو، جو ہے وہ اپنی روزمرہ زندگی کے اندر، دنیا کی مصروفیات میں، مادی زندگی کے اندر انسان موت کو بھول جاتا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ اسے اللہ کے سامنے بھی پیش بھی ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو یہ اس نقطۂ نظر سے یہ اسلامی تعلیمات میں یہ ثابت ہے کہ قبرستان میں جانا چاہیے۔ اور خاص کر اس رات کے حوالے سے بھی ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں نہیں ہیں، تو میں ان کو تلاش کرتی ہوئی نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جو اس کا مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، وہاں تشریف لے گئے تھے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پایا۔ تو پھر فرماتی ہیں کہ دیکھا تو یہ غور کیا تو یہ 15ویں شب تھی شعبان معظم کی۔ تو یہ ایک اس روایت سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کو قبرستان تشریف لے گئے ہیں، لیکن روایات میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ گئے تھے۔ تو بعض علماء نے اس سے ایک نقطہ بھی نکالا ہے کہ اگر کوئی مطلب زندگی میں کبھی نہیں گیا تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے ایک دفعہ قبرستان میں شب برات میں چلا جائے۔ ٹھیک ہے حضرت، دوسرا سوال جس کا تعلق اسی رات سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا، یہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے، روزے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، روزے کو پورے سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، ایام 20 کے روزے، ہر مہینے کے 3 روزے ہوتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا معمول تھا، سارا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ پھر اس کے اندر ذی الحج کے اندر روزہ ہے، محرم کے اندر روزہ ہے، اسی طرح شعبان المعظم کے اندر۔ شعبان المعظم یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے متعلق حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان کے متعلق فرمایا کہ رمضان شہر اللہ، کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، لیکن شعبان کے لیے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر بھی پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی کہ آپ کے لوگوں سے، صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ آپ بھلے پورا مہینہ شعبان کے روزے رکھیں، لیکن آخری 2 روزے رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے صحابہ کرام کو، کہ اس سے، تاکہ اس میں رمضان کا استقبال اور رمضان کی آمد مطلب اس طریقے سے ہو کہ انسان کے اندر جو نشاط کی کیفیت باقی رہے۔ تو اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان سے پہلے شعبان کے آخری 2 دنوں کے روزے سے منع فرماتے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ خاص کر اس جہاں تک شب برات
کے روزے کی بات ہے، شب برات کے بعد کا جو دن ہے، مطلب ابھی شب برات شروع ہو جائے گی مغرب کے بعد، تو صبح اگلا جو دن ہے اس کے اندر اس سے بھی ایک بعض روایات سے اس کا استحباب روزے کا ثابت ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو مطلب یہ کہ رکھنا ایک اچھا عمل ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضرت، اب اس رات سے متعلق تیسرا سوال وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ فیصلے لکھتے ہیں، انسان کی زندگی، موت، رزق، ہر طرح کے جو فیصلے انسان سے متعلق ہوتے ہیں وہ اس ہی رات کیے جاتے ہیں. اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا ایسا درست ہے؟ بعض کمزور قسم کی روایت کے اندر یہ بات آ گئی، یہ مضمون آیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات، یہاں تک کہ یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ اگلے سال کس نے وفات پانا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور کس نفس نے کس مطلب ایک نئی زندگی نے اس اگلے سال دنیا میں آنکھیں کھولنی ہے، وہ سب اس رات کو لکھ دیا جاتا ہے. یہ ایک روایت ہے. لیکن اگر اوورآل دیکھا جائے کہ اسلام کا جو تقدیر کا جو ہمارا ایمان ہے اس کے حوالے سے جو سارے کچھ فیصلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ازل کے اندر ہی یہ فیصلے ہو چکے ہیں. لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ سارا کچھ پہلے سے لکھا ہوا موجود ہے. لیکن پھر بھی اس بعض روایات کو سامنے رکھ کر کچھ اہل علم حضرات کا یہ کہنا ہے کہ شب برات اس رات میں کے متعلق جو روایت ہے وہ درست ہے اور اس میں یہ فیصلے کیے جاتے ہیں. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اگر اس رات کے یہ فیصلے ہوتے ہیں تو پھر لوح محفوظ میں اور اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے اندر کے متعلق جو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ سب چیزیں پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے ہیں، تو اس کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب پھر دوسرے حضرت جو اس بات کے قائل ہیں کہ شب برات کو فیصلے ہوتے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات کو یہ جو فیصلے پہلے سے جو طے شدہ ہیں ان کے نفاذ کے لیے حکم دیا جاتا ہے. فرشتوں کو وہ رجسٹر پیش کر دیے جاتے ہیں کہ جی یہ لو آئندہ سال کے لیے یہ فیصلے. ٹھیک ہے حضرت، اب ہم اس رات سے متعلق کچھ چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ یہ کر لیتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ رات جو ہے وہ مانگنے کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، اور آپ نے بہت اچھی ایک بات کی کہ تمام راتیں ہی اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی رات، اور جو ناظرین رات کا وقت ہوتا ہے یہ تو اللہ کے محبوب لوگوں کا وقت ہے. تو حضرت یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی ایسا مسلمان ہے جو اس رات کو محروم ہے، یا اگر ہم اس رات کے علاوہ بھی بات کریں، اس رات کے علاوہ بھی محروم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات نہیں سن رہے، اس کی توبہ نہیں سن رہے، اس کی التجا نہیں سن رہے، تو کون سے ایسے محروم لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ڈیلنگ نہیں ہو رہی؟ جی، یہ یقیناً ایسے بہت سے مواقع کے متعلق اس طرح کی روایات آتی ہیں. ویسے ان کے متعلق اس طرح کی جتنی بھی روایات ہیں ان کا ایک اس کے پیچھے ایک تصور، ایک کنسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات میں ان کو ترغیب اور ترہیب ایک اصول ہے کہ یہ باتیں ترغیب دلانے کے لیے اور مطلب نیکیوں کی ترغیب دلانے کے لیے اور نیکی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اور برائیوں اور بری باتوں سے روکنے اور ڈرانے کے لیے یہ باتیں مطلب ثابت ہیں. تو اس رات کے اندر جیسے کہ اس رات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ شب برات ہے، لیلۃ المبارکہ اس کو کہا گیا ہے، لیلۃ الرحمہ کہا گیا ہے، لیلۃ البراء کہا گیا ہے کہ اس رات یہ نجات کی رات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی عمومیت کی رات ہے، اللہ کی طرف سے بخشش کی رات ہے. لیکن اس رات میں بھی کچھ ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو اس رات بھی محروم رہ جاتے ہیں. ان میں مشرک ظاہر ہے وہ تو ایمان سے ہی باہر ہوتا ہے، اہل ایمان میں سے کوئی مشرک نہیں ہو سکتا. مشرک اس رات جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. اور پھر مسلمانوں کے اندر، اہل ایمان کے اندر بھی وہ لوگ جن کے اندر دلوں کے اندر دوسروں کے متعلق بغض پایا جاتا ہے. بغض کیا ہے؟ ایک مطلب مختصر بتائیں بغض کیا ہے ہمارے ناظرین؟ بغض کسی کے متعلق دل کے اندر کینہ پالنا، برائی پالنا، برا سوچنا، اچھی رائے نہ رکھنا، بالکل ایسی یہی چیز ہے کہ برا ہے. ہاں، نفرت دل میں رکھنا، کسی کو نقصان پہنچانے کا جذبہ دل کے اندر رکھنا. یہ اللہ کے اتنا غیر پسندیدہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر رہے. اندازہ لگائیں کہ اس مبارک رات کو بھی ایسا شخص جو دوسرے مسلمان کے متعلق ایک برائی کا جذبہ رکھتا ہو، اس کو نقصان پہنچانے کا جذبہ رکھتا ہو، تو وہ بھی جو ہے وہ اس رات اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے. ایک مشرک، ایک بغض کینہ حسد رکھنے والا. جی. ٹھیک ہے. اور بھی دوسرا قاتل ہے جو اللہ کے کسی ایک نفس انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کو وہ اٹھ کے مطلب قتل کر دے، کتنی بہت سخت بری بات ہے. اور پھر دوسرا خونی رشتوں کی بڑی اہمیت قطع ہے. تعلقی. ہاں جی، صلہ رحمی کے مقابلے میں قطع تعلقی، جو قطع تعلق کرنے والا ہو، مطلب ایسا بندہ جو رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتا، اقارب کا، اور پھر ان سے جو ہے وہ کٹ آف کرتا ہے ہر چیز میں، تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، اور وہ اس رات بھی وہ بخشا نہیں جائے گا. اس طرح تکبر کرنے والا ہے. تکبر بہت ایک انتہائی ایک رذیل جذبہ ہے انسان کے اندر، ایک خسیس جذبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. اور تکبر جو ہے یہ تو صرف اللہ ہی کی ذات کو زیبا ہے کہ وہ ذات جو ایک مکمل قادر مطلق ہے، ایسا مطلب ایک ایسی ذات کو ہی تکبر زیبا ہے نا کہ جو ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہو. اب ایک انسان کی کیا حیثیت کہ مطلب وہ تکبر کرے، وہ کس چیز پہ اترائے، مطلب وہ سانس اندر کھینچے تو اس بات پہ قدرت نہیں رکھتا کہ سانس کو باہر نکالے. تو اگر ایسا انسان جو وہ تکبر کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس حد تک ناپسند ہے کہ اس رات بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتے. اس طرح شرابی ہیں، اللہ معاف کرے، کہ ایسا وہ ہے کہ نشہ شراب کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سختی کے ساتھ حرام قرار دیا ہے. تو جو اللہ کی اس حرمت کا خیال نہیں رکھتا، شراب پیتا ہے، تو وہ بھی اس رات جو ہے وہ نہیں بخشا جائے گا. اور اس طرح والدین کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اس طرح چغل خور، غیبت کرنے والا، یہ چغل خوری اور غیبت یہ سماجی برائیوں میں شامل ہے کہ اس سے ایک پورا سماج ڈسٹرب ہو جاتا ہے. انسان کی زندگی ایک یہ انفرادی، مطلب یہ ایسا گناہ نہیں ہے کہ مطلب آپ نے ایک بندے نے ذاتی طور پہ کر لیا تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہو، اللہ کی نافرمانی ہوگا. یہ اللہ کی نافرمانی اپنی جگہ، یہ اس سے جو ہے وہ دوسرے انسان بھی متاثر ہوتے ہیں، پورا سماج سوسائٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس لیے ایک ایسی برائی ہے کہ اتنی سخت برائی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کو جو ان برائی میں مبتلا ہو اس کو اس رات نہیں بخشتے. باقی اس رات کو جو ہے وہ وظائف اللہ تعالیٰ یہ کی اسی پہ عبادت، میں آپ سے قرآن کریم سوال کی تلاوت. پہلے اس سے یہ کیسے گزارے اس رات کو، اس سے پہلے ایک مختصر سوال وہ یہ کہ یہ جو آپ نے 7 لوگ بتائے ہیں جو محروم ہیں، اگر یہ توبہ کرتے ہیں، اپنا گناہ چھوڑتے ہیں، تو کیا یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، مقبول بندے بنیں گے؟ یقیناً توبہ کے دروازہ تو اللہ اسی رات اگر موت توبہ تک، کر لیں. اس رات تو اور بھی مطلب یہ زیادہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ویسے بھی زیادہ متوجہ ہے. تو اس رات کو اگر یہ توبہ کی توفیق ملے، کوئی توبہ کرے، تو یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ دوسری راتوں اور پورے سال کے دوسرے اس کے دنوں کے مقابلے میں اس رات اس بات کی زیادہ چانسز ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جلدی قبول فرمائے. بے شک. حضرت اب آپ سے میں آخری سوال کرتا ہوں اس رات سے متعلق، وہ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس طرح کی بہت سی راتیں آتی ہیں، جس طریقے سے آپ نے شروع میں کہا کہ رمضان میں بھی بہت سی راتیں ایسی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جو قیمتی راتیں ہیں ان کو کس طریقے سے گزارا جائے. ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے، کس طریقے سے اس رات کو ہم نے کارآمد بنانا ہے. تو ہمارے عوام کو آپ بتائیں کہ کم سے کم اتنا کر لیں کہ اللہ کے ہاں کسی حد تک قبولیت ہماری ہو جائے. بالکل. اور آج کے تھوڑا سا آپ کی بات میں اضافہ کروں گا کہ آج کے اس دور کے اندر مادی دور ہے، انسان انتہائی مصروف ہے، اپنی ذاتی زندگی، اخراجات اور یہ ساری چیزیں دنیا کے کھاتے ہیں. ان معاملات میں اس قدر زیادہ مصروفیت ہے کہ انسان جو ہے وہ جو اس کا مقصد زندگی ہے، مقصد زندگی کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، بے شک. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل ہے. تو اس سے جو ہے وہ دور ہو گیا ہے انسان. آج کا انسان انتہائی تیز رفتار دور کے اندر. تو اس میں ان ایسی راتوں کے جو سال میں چند راتیں آتی ہیں، جو چند دن آتے ہیں، اس سے قطع نظر کہ آپ نے سوال کیا کہ یہ رات ثابت ہے یا نہیں، میں کہتا ہوں اس سے قطع نظر جو ہے آج کے اس دور کے اندر ان کی ایک بڑی معنوی اہمیت ہے کہ یہ رات احساس دلانے کا ذریعہ ہے کہ یہ رات ہو، تھوڑا سا کہیں تذکرہ ہو.
تو لوگ ایک رات کے لیے کم از کم جو ہے اگر کسی کے اندر احساس کی چنگاری اگر بھڑک اٹھے تو عجب نہیں کہ پھر پورا سال جو ہے وہ کے لیے وہ چارج ہو اور پھر اس پورا سال جو ہے وہ اعمال کی طرف آئے. تو کیا کرنا چاہیے مختصر؟ ان راتوں کی یہ اہمیت ہے. تو اس رات میں شب بیداری ہونی چاہیے، خاص کر نوجوانوں کو ٹولیوں کے صورت میں جہاں جو ہے وہ ہم آؤٹنگ کے لیے نکلتے ہیں، دوسرے تفریحوں کے لیے نکلتے ہیں. ہاں کھانا کھانے جاتے ہیں. جی، تو اس کے لیے ایک دوست احباب اگر اپنی تفریح کو اگر تھوڑا سا اسلامی ٹچ دے دیں وہ تو مطلب ہے کہ وہ تفریح بھی ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی کیسے دے اسلامک ٹچ کیا کریں؟ مطلب مسجد میں چلے جائیں، اچھا وہاں پہ اجتماعی اعتکاف کی نیت کریں. اچھا ماشاء جی، اور شروع ہو جائیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح کریں، نعتیں پڑھیں. اللہ کے رسول کا تذکرہ کرنا، نعت پڑھنا یہ بھی عبادت ہے. اور پھر موقع ملے تو تھوڑا سا قبرستان کی طرف چلیں. تو یہ اس طرح ایک رات کی بات ہے، یہ اگر آپ ایک رات ان اعمال کے اندر ایک ترتیب سے ایک گزاریں گے تو کوئی عجب نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو اور پھر پورے سال کے لیے بھی ایک مطلب ہے کہ انسان پریپیئر ہو جائے. بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے وقت نکالا اور ڈیٹیل میں سمجھایا کہ یہ رات کی حیثیت کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. یقیناً حضرت نے جس طریقے سے کہا کہ نوجوان ویسے ہی کراچی کے خصوصاً پاکستان کے راتوں کو باہر نکلتے ہیں، آؤٹنگ کرتے ہیں، تو آؤٹنگ بالکل کریں، جو کرنا ہے کریں، لیکن فجر کی نماز اور عشاء کی نماز لازمی پڑھیں. اگر اس رات کو حاصل کرنا ہے کوشش کریں تہجد بھی پڑھ لیں. اور اس کے علاوہ جس طریقے سے حضرت نے کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو اور جو اپنے گناہ کیے ہیں ان پر خوب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آنسوؤں کے ساتھ توبہ کریں اور اس چیز کی نیت کریں کہ ہم آئندہ جو ہے گناہ گاری والی زندگی جو ہے وہ نہیں گزاریں گے. اور رمضان کے حوالے سے بھی دعائیں کریں. اور جس طریقے سے حضرت نے کہا کہ 7 گناہ جن پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں ان سے توبہ کریں. اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اگر کسی کیٹیگری میں آتے ہیں تو توبہ کریں. یقیناً یہ جو رات ہے یہ توبہ کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، نوافل کی رات ہے. ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنورے گی. پروگرام کے اختتام سے پہلے چند اشعار یہ عاجز پیش کر رہا ہے اسی رات سے متعلق. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا. میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں
اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے. اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.